موضوع الدرس في اسماء الله الحسنى والصفات العلى اواخر سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقوله تبارك وتعالى القدوس. قال وهب بن منبه أي الطاهر. وقال مجاهد وقتادة المبارك. وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام. السلام من جميع العیوب والنقائص لکمالہ فی ذاتہ وصفاتہ وافعالہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات گرام مبارکہ پر اپنی تشریح اور تفسیر بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے آیت ذکر فرمائی ہے وہ آپ جیسے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اس کے بعد دو چیزوں کا ذکر آیا تھا: عالم الغیب والشہادہ، ہر ظاہر چھپی چیز کو جاننے والا، اور هو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. اس کے ساتھ تو رحمت کا ذکر آیا. اب بات کو سمجھیں کہ ایک ہی آیت کو اللہ نے ایک ہی مقام پر دو دفعہ ذکر فرمایا، لیکن دونوں کا اسلوب بیان جو ہے وہ الگ ہے. ورنہ دونوں آیتیں ایک جیسے واللہ الذی لا الہ الا ہوا، پھر بھی آگے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہوا. لیکن دونوں کے اسلوب میں فرق ہے. پہلی آیت کے ساتھ تو یہ لگایا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، غیب کے جاننے والا، ظاہر کے جاننے والا، موجود کے جاننے والا، معدوم کے جاننے والا، ما کان وما یکون کے علم والا، احاطہ علم والا، سب اللہ کی ذات ہے. اور وہ رحمان اور رحیم ہے.
تو صفات رحمت کا ذکر جو ہے یہاں مقدم ہے. بات کو سمجھیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے کہ وسعت رحمتی کل شیء، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ ڈھانپنے والی. اسی طرح ایک حدیث قدسی میں بھی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے بھی سبقت لے گئی. اور اسی طرح قرآن پاک میں تقریباً 17 آیات ہیں جن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان جو ہیں وہ عرش پہ مستوی ہیں، کما یلیق بشانہ، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. تو وہاں بھی صفت رحمان کا ذکر ہے. حالانکہ جہاں اللہ نے اپنے اقتدار کا اور قدرت کا اور کمال کا ذکر، تو وہاں الجبار علی العرش استوى بھی فرما سکتے تھے، المتکبر بھی فرما سکتے تھے، الملک بھی فرما سکتے تھے، العزیز بھی فرما سکتے تھے، لیکن رحمان کی صفت کا ذکر کیا، بتلایا اپنے بندوں کو کہ میری صفت رحمت جو ہے وہ غالب ہے. اور اسی طرح علماء نے صحیح احادیث میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے، پہلے سمجھے یہ 7 آسمان ہیں، ان کے بعد سدرۃ المنتہا، اس کے بعد پھر کرسی ہے، کرسی کے بعد پھر عرش ہے، اور کرسی اتنا عظیم ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایسے بچھائے جائیں تو حضور نے فرمایا کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، وہ اتنی جگہ روکیں گے جیسے کوئی ایک چھوٹا سا کڑا جو ہے کسی صحرا میں ڈال دو. اور عرش جو ہے وہ پھر اسی طرح کرسی سے بڑا ہے. اور اللہ نے عرش کے نیچے ایک عظیم لوح ہے جس پہ یہ لکھ دیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی. اور اسی طرح پھر اللہ کے عرش کے نیچے ایک دریا ہے. تو یاد رکھیں کہ پانی بھی ایک رحمت ہے، پانی ہی حیات ہے ہر چیز کی. اور محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں پانی پانی ہو گیا، اگر غصہ ہو تو کہتے ہیں آگ بگولا ہو گیا. تو مانا آگ جو ہے وہ مظہر جلال ہے اور پانی جو ہے وہ مظہر جمال ہے. پھر اتنی بڑی رحمت ہے کہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کہیے میرے بندوں کو، اس آیت میں غور کریں، قرآن کو پڑھا کریں، سمجھا بھی کریں. اللہ خود بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یا عبادی، لیکن اللہ نے فرمایا نانا قل یا عبادی، اے رحمت للعالمین آپ کہیں میرے بندوں کو. یہ رحمت اور شفقت کا کمال ہوتا. جیسے باپ کہتا ہے کہ یار آپ میرے بیٹے کو ذرا سمجھائیں نا،
حالانکہ باپ ہے وہ نہیں سمجھا سکتا، سمجھا بھی سکتا ہے، وہ مار بھی سکتا ہے، باپ ہے وہ، لیکن کہتے یار نہیں آپ ذرا اس کو کہیں نا، حضرت تو آپ کا بیٹا نہیں یار آپ کی بات سنتا ہے، آپ کا دوست ہے نا، آپ کی بات بے تکلفی سے سن لے گا، ذرا آپ اس کو نصیحت کریں۔ یہ کمال ہے میرے اللہ کا، فرمایا میرا مدنی آپ کہیں میرے بندو سے۔ اور پھر دوسرا کمال یہ ہے کہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے جن نے گناہ کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، اور اسراف کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، تو لہذا مفسرین فرماتے ہیں اس ایک لفظ میں اسراف میں تمام گناہ آ گئے، صغائر بھی کبائر بھی، ہر بلا آ گئی۔ کیوں؟ اسراف ہے، بندہ شرک کر رہا ہے تو وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی گناہ گاروں کو کہہ رہے ہیں، لیکن رحمت دیکھو کہتے ہیں یا عبادی، میرے بندے، یعنی تم جیسے ہو لیکن ہو تو میرے نا۔ کتنی بڑی شفقت ہے کہ اپنی طرف نسبت کر دی کہ یا عبادی، کون؟ میرا اللہ، اللہ والے مومنین، اور الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، گناہ کی ہے، لیکن میرے ہیں، میرے بندے ہیں، پھر بھی میں نے ان کو اپنے بندوں سے تو نہیں نکالا۔ آپ کا ملازم 4 دن کام نہ کرے، آپ کہتے نکل جاؤ فیکٹری سے۔ آپ کا مظاہرہ کام نہ کرے، آپ کہتے چھوڑ دو زمین میری، نکل جاؤ ادھر سے۔ وڈیرے کا کہنا نہ مانو تو کیا کہ نکل جاؤ میری بستی سے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، لیکن میں نے تمہیں اپنے بندوں کی لسٹ سے نہیں نکالا، ورنہ میں چاہتا تمہیں بندر بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا۔ اور آگے کہنا کیا ہے؟ فرمایا رحمت للعالمین، میرے بندوں کو کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف کافر ہوتا ہے، مومن کیسے نا امید ہو سکتا ہے؟ میرا مولا آپ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں، ہم آپ کی رحمت سے بالکل نعوذ باللہ قنوط میں نہیں ہیں، لیکن آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کتنا کلام مؤکد ہے، انا بھی ہے، اس میں جلالہ بھی ہے، اور مضارع کا صیغہ جو حال اور مستقبل پہ دلالت کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ جو گناہ تم نے ابھی کیے ہیں معاف کر دے گا، اللہ فرمایا میرے بندے، بندے ہو نا میرے، جو اب کی یا آئندہ بھی کرو تو میں معاف کر دوں گا۔ یغفر، اچھا پھر ذنوب ہے تو فرمایا الذنوب، الف لام استغراق کے لیے ہے، تیرے سارے گناہ، شرک ہے، زنا ہے، قتل ہے، چوری ہے، سارے گناہ بخش دوں گا۔ چلو الف لام استغراق کے لیے آ گیا تھا، کافی تھا، لیکن فرمایا نا میرے بندے کی تسلی ہو جائے، یغفر الذنوب جميعا، تیرے سارے گناہ۔ اتنا ہی کافی تھا۔ اچھا میرا اللہ کیوں معاف کر دیں گے؟ فرمایا بخشنے والا جو ہوں۔ کیوں بخشتے ہیں؟ ڈر سے۔ آپ کبھی کبھی کسی کو ڈر کے مارے بھی تو کہہ دیتے ہیں نا، معاف کر دیتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے بخشوں گا نہیں تو رات آ کے چوری کرے گا، معاف نہیں کروں گا تو کل نقب لگائے گا، معاف نہیں کروں گا کل رات کو سوتے میں ڈنڈا مار کے بھاگ جائے گا، تو بندہ کبھی ڈر سے بھی تو معاف کرتا ہے۔ فرمایا نا میں ڈر سے نہیں، میں بخشنے والا ہوں، اور بخشنے والا کیوں ہوں؟ رحیم جو ہوں، میری رحمت کا تقاضا ہے۔
اور پھر وہاں بھی جملہ اسمیہ فرما دیا جو استمرار پہ اور ثبات پہ دلالت کرتا ہے. اچھا انہو کا بھی تھا، پھر ہو ضمیر بھی درمیان میں، انہو هو الغفور الرحیم. حسب ہو گیا کہ صحیح بخشنے والا تو اللہ ہے، بندہ کیا بخشے گا؟ ایک دن بخشے گا، دوسرے دن گلا دے گا، ایک دن معاف کرے گا، یار یاد نہیں میں تمہاری غلطی پہ تمہیں معاف کیا تھا. نہ اصل بخشنے والا تو وہ ہے نا کہ 70 سال نافرمانی کرو، ایک دفعہ سجدے میں گر جاؤ، کہتے جاؤ سارے گناہ معاف کر دیے. بخشنے والا تو پھر وہ ہے نا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا صرف میں معاف نہیں کر دیتا، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، جس کو چاہو مٹا دوں، جس کو چاہو رہنے دوں. اللہ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس بندے کے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں نا، تو نامہ اعمال میں جہاں لکھے ہوئے سارے کے سارے ختم کر دو. ان کو بالکل یہ نہیں کہ آگے لکھ دو معاف کیا، نا مٹا دو. عفو کا معنی یہی ہوتا ہے فاعف عنا، ہماری غلطیوں کو مٹا دے، صرف معاف کرنا نہیں ہے. ومحو عنا، ومحو عنا سیئاتنا، مفسرین نے فرمایا اللہ حکم دیتے ہیں مٹا دو تاکہ فرشتے بھی نہ پڑھیں اور بعد میں میرے بندے کو جب نامہ عمل ملے اپنے گناہ پڑھ کے شرمندہ ہی نہ ہو، ہم نے مٹا دیے خلاص. اور میرے مدنی سرکار نے تفسیر فرما دی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فرمایا جب آدمی اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے گویا اس نے کیا ہی نہیں. تو اس لیے دیکھیں کمال کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور ہر چھپی ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. اچھا اس میں ہر چھپی چیز جاننے والی چیز اس کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ تو مفسرین نے فرمایا اللہ نے بتلا دیا کہ چلو ایک آدمی کسی پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں وہ بندہ کہاں ہے. اب تیرے دل میں خیال آیا کہ کسی فلاں بندے پہ یار وہ بڑا بیمار ہے، پریشان ہے، اس کی میں مدد کروں، لیکن ایڈریس نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، آپ پریشان ہیں یار، بڑا دل کرتا ہے مدد کرنے کا لیکن پتہ نہیں. اللہ نے فرمایا نہ میں ایسا رحمت والا نہیں کہ مجھے پتہ نہ ہو، میں ہر چھپے ہوئے کو اور ظاہر کو جانتا ہوں. جب میں نے مہربانی کرنی ہے، کوئی مسجد میں ہے تو جانتا ہوں، میکدے میں ہے تو جانتا ہوں، اچھی جگہ ہے جانتا ہوں، گندی جگہ ہے جانتا ہوں، مہربان جو ہوں. تو وہاں وسعت رحمت کا ذکر کیا. اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ وہاں اپنے جلال کا اور اپنے ملک کا ذکر کیا کہ میرے بندے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ الملک، وہی ہر چیز کا مالک ہے. اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ملک ہے، کائنات کا ہر بندہ اس کا عبد ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے. اگر تم میری الوہیت کو نہیں مانو گے تو پھر سوچ لو کہ ملک بھی ہوں، قدوس بھی ہوں. اس لیے اللہ تعالی نے دو اسلوبوں میں بیان کیا. یاد رکھو یہاں لفظ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، ملک مانا مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک. اچھا ملک مانا بادشاہ بھی آتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ کسی بادشاہ کو شہنشاہ نہ لکھا کرو. کیوں؟ شہنشاہ تو اللہ کی ذات ہے، مالک الملک تو صرف وہ ہے. تو اس لیے الملک کو مالک سے بھی ہے. اچھا یہ مادہ ایک ہے، ملک کا، ملک کا، مالک کا، ملک کا مادہ ایک ہے. قل اللہم
مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہاں ہے مالک الملک. اور دوسری جگہ فرماتی ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بلند و برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے. اور جگہ فرماتی ہیں لہو ملک السماوات والارض، اسی ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا ملک جو ہے وہ اسی کے لیے ہے، اسی کے ملک میں ہے، ملک میں ہے، تصرف میں ہے، جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ملک کا معنی بھی آتا ہے، مالک کا معنی بھی آتا ہے، اور حقیقی معنوں میں تمام کائنات کے ملک کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کے قرآن کو جب پڑھتے ہو، اچھا مالک یوم الدین روز پڑھتے ہو، یوم جزا کا بھی مالک وہ ہے، بدلے والے دن کا. تو اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ملک السماوات والارض کس کے ہاتھ میں ہے؟ مالک الملک، ساری کائنات آسمانوں زمینوں کا اور ان کے ماورا جو ہے، ان سب ملک کا مالک کون ہے؟ ہاں جی، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو جب سب چیز کا مالک اللہ ہے تو ہم جو بندوں سے مانگنے جاتے ہیں ان کے پلے میں کیا ہے؟ یعنی آپ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ بھئی مالک جو ہے فیکٹری میں، مکان میں، بلڈنگ میں، دفتر میں، اس کے بجائے آپ چپراسی سے کہیں جی مجھے نوکری دے دو، وہ کہے گا پاگل ہو گیا، میں تو خود نوکر ہوں. مالک سے جا کے بات کرو. ایک اصولی بات ہے نا. آپ چپراسی سے کہیں کہ جناب یار میں بڑا پریشان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب ہوں، مہربانی کرو. وہ کہے گا پاگل تو نہیں ہو گئے بے وقوف، میں تو خود نوکر ہوں. مالک سے جا کے مانگو. تو جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو ہم غیروں سے جو مانگ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم اس کے بندے ہیں، ہم تو اس سے مانگنے والے ہیں. تم مانگنے والوں سے مانگنے آ گئے ہو. ہم تو خود منگتا ہے. اسی لیے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ اشعری کا ایک وفد آیا مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ابی موسیٰ اشعری ان کے بڑے تھے، ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ مدینے میں آئے کہ حضور پاک سے درخواست کریں کہ بیت المال سے ہمارے قبیلے کی امداد کی جائے. فجر کی نماز میں شریک ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی شان ہے کہ یہ آیتیں فجر کی نماز میں پڑھی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے فرمایا مَا مِن دَابَّةٍ يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ، کوئی چیز زمین پہ چلنے والی ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی، نماز ہو گئی، ابھی موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھیوں سے کہا اٹھو بھی چلو گھر چلیں. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اتنا سفر کر کے آئے حضور پاک سے تم نے ہماری درخواست ہی نہیں کی. اس نے کہا درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہے.
انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا ابھی قرآن نہیں سنا؟ جب اللہ فرماتی ہے کہ ہر جاندار کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں، تو پھر ہمارے رزق کا بھی اللہ ذمہ دار ہے، ہم کسی اور سے کیوں مانگیں؟ یہ تھا ایمان صحابہ۔ قرآن سننے کے بعد وہ نبی سے نہیں مانتے، اور ہم پیر سے مانگتے ہیں، اور زندہ سے بھی نہیں مردہ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا حال بھی دیکھ لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں وعدہ کیا، والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ نے فرمایا جو مجھے چھوڑ کے غیروں سے مانگ رہے ہیں ان کے ذرے کے برابر بھی نہیں کچھ ان کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ صرف قرآن پڑھتے چل جاؤ سمجھو کچھ نہیں، پڑھتے دیا جی مالک ہے، جب مالک وہ ہے تو پھر مالک سے مانگا جائے گا کہ مملوک سے مانگا جائے گا؟ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا امام مالک میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پریشان ہو تو جاؤ اللہ سے دعا مانگو۔ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ تیرے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ تو نہیں کیا ہے۔ پر میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو پریشان حال کے پریشانی میں دعائیں سنتا ہے؟ تو پریشان تم ہو تو وعدہ تمہارے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ جاؤ اللہ سے دعا مانگو۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ تو ایسا شان والا رحم والا رب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے میں کہا تو ہو گئی، صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے باہر میدان میں نکلے اور ساری مخلوق جمع ہو گئی، وہاں ابھی پہنچے نہیں، لوگوں سے کہا کہ چلو بھائی واپس چلو۔ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے اعلان فرمایا نماز استسقاء کے لیے ہم آئے ہیں، ابھی آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی، دعا بھی نہیں فرمائی۔ اب میں بس کام ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چیونٹیاں جو ہیں وہ ایسی الٹی پڑی ہیں اور آپ نے پاؤں پنجے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہی ہیں کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، ہمیں تو برباد نہ کر۔ بارش نہیں آئے گی، زمین آگ بن گئی ہے، ہم کیسے رہیں بلوں کے اندر؟ تو اللہ پاک نے ان کی فریاد سن لی ہے، بس بارش آ رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا، میرا مدنی، میرے محبوب، میرے پیارے نبی خاتم الانبیاء اعلان کر دو کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے اسلوب تھا رحمت کا کہ میری رحمت میں نظر ڈالو پھر بھی میری الوہیت کے قائل ہو جاؤ، اور اگر میری رحمت پہ نظر نہیں، میرے مالک ہونے پہ نظر ڈالو اور میرے عزیز ہونے پہ نظر ڈالو، میرے جبار ہونے پہ نظر ڈالو، پھر بھی میری الوہیت کا اقرار کرو۔ اس لیے دوسری آیت کا یہ اسلوب ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، ملک مانا مالک کل شیء۔ اگلا نام ہے القدوس۔
القدوس کا معنی بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں ہر چیز سے پاک، یعنی ہر صفت عیب سے پاک القدوس. اور بعض علماء نے فرمایا کہ القدوس کا معنی ہے برکت والا، اور بعد نے فرمایا القدوس کا معنی یہ ہے کہ جس بھی تقدیس و تنزیہ جو ہے وہ اللہ کے فرشتے بیان کر رہے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حضور نے اپنی آنکھیں مبارک، سر مبارک اٹھایا آسمان کی طرف، اور اس کے بعد فرمایا اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُكَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، فرمایا بھی آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور فرمایا آنی بھی چاہیے کہ مَا مِن مَوْضِعٍ قَدْرَ شِبْرٍ إِلَّا وَمَلَكٌ رَاكِعٌ سَاجِدٌ يُسَبِّحُ وَيُقَدِّسُ لِلَّهِ، کہ آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، سب اللہ کی تسبیح و تقدیس و پاکی بیان کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. القدوس ہر صفت نقصان سے پاک ہے. دیکھو نا، نیند ہے نقصان ہے نا، سو گیا گیا، اللہ نیند سے بھی پاک ہے. بھوک لگتی ہے نقصان ہے نا بھائی، بندے کو بھوک لگی ہے پاگل ہو جاتا، اللہ کھانے سے بھی پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی والد والدہ سے بھی پاک ہے، لم یلد ولم یولد. تو اس لیے فرمایا کہ القدوس یعنی منزہ ہے اس کی ذات من کل عیب و نقص، ہر نقصان اور عیب سے پاک ہے. اور آگے فرماتے ہیں القدوس السلام اے من جمیع العیوب والنقائص لکمالہ بذاتہ وصفاتہ وافعالہ. اب جناب صفت ہے میرے اللہ کی السلام. السلام کا کیا معنی کہ اللہ کی ذات جو ہے ہر عیب سے سلام منا، ہر قسم کے عیب اور نقص سے اس کی ذات بھی سالم ہے، اقوال بھی، افعال بھی، احکام بھی، اس لیے وہ سلام ہے، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں. اور بعض علماء نے فرمایا سلام مانا سلامتی والا، اور بعض علماء نے فرمایا سلام مانا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری کائنات کو سلامتی دینے والا، سلام اسی کی ذات ہے. اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کا تحیہ کیا ہے کہ جب ملو تو کیا کہو السلام علیکم، دعا ہو گئی، سلامتی ہو تم پر. اسی طرح جب قیامت میں ملیں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وہاں بھی ایک دوسرے پہ سلام ہوگا، اور ملائکہ داخل ہوں گے مومنوں کو ملنے کے لیے، والملائکۃ یدخلون من کل باب سلام علیکم، وہ بھی سلام کریں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم. تو اس لیے السلام کا معنی مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عیب سے، ہر نقص سے سالم ہے، کیونکہ اس کی ذات میں بھی کمال ہے، صفات میں بھی کمال ہے، افعال میں بھی کمال ہے. المومن
اللہ کا نام ہے المؤمن. قال الضحاک عن ابن عباس اے امن خلقہ من ان یظلمہم. انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفت ہے مؤمن. کیا مانا کہ اس کی مخلوق جو ہے اس کے ظلم سے امن میں ہے, کہ اللہ ظلم سے پاک ہے, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں, تو مخلوق امن میں آ گئی نا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اللہ تو ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے ہیں. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ مومن کا معنی جو بات فرماتے ہیں وہ حق ہے. اور ابن زید فرماتے ہیں صدق عبادہ المؤمنین فی ایمانہم بہ. وہ فرماتے ہیں مومن کا معنی یہ ہے کہ اپنے ایمان لانے والے بندوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں. اس لیے اور بعد میں فرمایا مومن کا معنی ہے امن دینے والے ہیں, امان دینے والے ہیں. تو یہ سارے معنی جو ہے تقریباً یعنی متقاربۃ المعنی ہیں اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں المہیمن قال ابن عباس وغیر واحد الشاہد علی خلقہ بأعمالہم بمعنى هو رقیب علیہم كقولہ واللہ علی کل شیء شہید وقوله ثم اللہ شہید علی ما یفعلون وقوله افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. المہیمن کا معنی اصل معنی ہے الرقیب علی کل شیء, ہر چیز کے محافظ. اور بعض علماء نے فرمایا معنی ہے الشاہد علی کل شیء, ہر چیز پہ شاہد, ہر چیز دیکھنے والے, جاننے والے اور اس کی حفاظت فرمانے والے. تو اس لیے اللہ کی صفات میں المؤمن بھی ہے, المہیمن بھی ہے, یہ اللہ کے اسماء ہیں. کیونکہ واللہ علی کل شیء شہید, ہر چیز پہ شاہد اللہ کی ذات ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس, ہر نفس کے سنبھالنے والا, ہر چیز کے جاننے والا, ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. واللہ اعلم. ایک عورت نے عمرہ کیا ہے, عمرہ کرنے کے بعد جدہ چلی گئیں, بال نہیں کٹوائے, اب پھر آئی ہیں بال بھی کٹوائیں, ایک بکری دم بھی ادا کریں. کیونکہ آدمی یاد رکھو مرد ہو یا عورت جب تک بال نہیں کٹائے گا گویا عمرے میں ہے, وہ اس پر احرام کی پابندیاں لازم رہیں گی. کہتے تھے کہ جب کوئی آدمی ہمارے ہاں فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے گھر جا کر رقم دیتے ہیں, کوئی 100 روپے دیتا ہے, کپڑا لیتے ہیں, فلاں دیتے, یہ سب بدعات ہیں. اس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر انہی پیسوں کو اکٹھے کر کے پھر وہ 3 دن کل کرے گا اور کھانا پکائے گا اور کھلائے, بالکل ناجائز ہے. کہتے جی جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں, وہ بھی بدعت ہے. اصل دعا وہ ہے جو ہم جنازے کی حالت میں کرتے ہیں, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا, اور یہ وہ دعا ہے جو ہمیں نبی پاک نے سکھلائی ہے. تو بعد میں جو مولوی دعا کرتے ہیں وہ تو بدعت ہیں. کہتے جی کہ ہر آنے والا کل جو ہے وہ خراب ہوگا, یہ معنی نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے.
مانا یہ ہے کہ ہر کل جو آئے گا وہ حضور کے زمانے سے دور ہو جائے گا، وہ خیر سے دور ہو جائے گا، وہ خیر القرون سے دور ہو جائے گا۔ کہتے تبلیغ تو جتنی خرابی ہو تبلیغ تو اور ضروری ہو گئی نا۔ ایک آدمی بیمار ہی نہیں تو علاج کی کیا ضرورت ہے؟ جب بیماری ہوگی تو علاج اور زیادہ ضروری ہے۔ کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں جب زلزلہ آیا تھا اور وہاں مسجدیں جو ہیں وہ گر گئیں، باہر کے ملکوں سے امداد آئی اور مسجدیں بنائی گئیں۔ امداد جو ہے وہ مسلمان ملکوں سے بھی آئی ہے، کافروں سے بھی آئی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کعبہ شریف کس نے بنایا تھا جس کا طواف کر رہے ہو؟ یہ تو ابو جہل نے بنایا تھا، ابھی لہب نے بنایا تھا، مکے کے کافروں نے بنایا تھا، مشرکوں نے بنایا تھا۔ حضور پاک کو جب اقتدار ملا تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ گرا دو۔ ہاں، آپ یہ چاہتے تھے کہ دروازے 2 لگا دیے جائیں اور دروازہ نیچے ہو تاکہ ہر آدمی اندر جا سکے اور ادھر سے نکل سکے اور حتیم والے حصے کو بھی شامل کر لیا جائے۔ یہ تمنا تھی لیکن حضور نے کیا نہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، جو امداد آئی ہے اس سے اگر وہ پیسے لگا دیے گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی ویزا بیچتا ہے، بالکل حرام ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بچے کا 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا، 14ویں دن کر دے، نہیں کر سکے گا تو سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا اور کوئی کفر تو نہیں آ جاتا۔ میری والدہ اور میری بہنوں نے اپنی وراثتی رقبہ میرے نام کر دیا ہے، اگر انہوں نے اپنی خوشی سے تمہیں دیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں نا۔ ایک ہے کہ بہنوں کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی زمین بھی نہیں دے گا اور بلا وجہ دشمنی بھی ہوگی، وہ کہہ دیتی ہیں اچھا بھائی ہم نے تمہیں دیا، ہم نہیں لیتے، وہ تو ناجائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ ان کو دے دیا ہے، انہوں نے اپنی خوشی سے تمہیں دیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے والدہ کے لیے عمرہ کیا، تجھے بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اپنے بیٹوں، بیوی، بہن، بہو کے لیے اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میں نے صفا مروہ کے 7 چکروں کے بجائے بھول کے 8 چکر لگا لیے۔ اللہ معاف کرے، صفا تمہاری ہو گئی لیکن تم نے خلاف سنت کیا، بھول گئے، اس لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے احرام کی چادریں کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہن کے سر مڈایا ہے، آپ نے غلط کیا ہے، لیکن اگر دیر زیادہ نہیں گزری تو 4-5 ریال خیرات کر دیں، اور اگر 4-5 گھنٹے کپڑے پہنے رہے تو دم پڑ گئی۔ میں مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے جدہ گیا، ٹھیک ہے، جدہ ایئرپورٹ سے میں نے اپنی والدہ کو لے کے مکے آیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ تو مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، جہاں سے اللہ توفیق دے۔ کہتے جی کہ خلوت میں رونا افضل ہے یا جلوت میں، خلوت میں، اور فرض نماز میں رونا بہتر ہے یا تہجد میں؟ فرض نماز میں خود نہ روئے، اگر آ جائے تو کیا کرے؟ وہ تو اس کے بس میں نہیں ہے نا۔
کہتے تھے کہ شیعہ والوں کی بھی کوئی فقہ ہے، کہتے تو ہیں کہ ان کا فقہ جعفریہ ہے، لیکن بہرحال اس کا عمل درآمد کبھی کسی جگہ نہیں ہوا۔ جو لوگ سیدنا ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ میرا پہلا عمرہ تھا، میں نے اس طرح نہیں پھروایا، مگر چوتھا حصہ بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ مکروہ وقت کا معنی ہوتا ہے کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، عین سورج سر پہ ہو یا سورج نکل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، پاکستان سے انسان کے پاس ہے تو نکاح نہیں ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ پھانسی فجر کو کیوں دیتے ہیں؟ جو دیتے ہیں ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر ایک آدمی نے نماز جنازہ میں شریک ہوا، ایک تکبیر نکل گئی، تو جب امام سلام پھیر دے جلدی سے اللہ اکبر اور سلام پھیر دے۔ کہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں مجھے خیال آیا کہ میری زبان سے نیت کے وقت لفظ مغرب نکلا تھا، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر کا معنی ہے کہ جب آدمی اپنے ملک سے آتے ہیں اور سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑتی ہے۔ ویسے تو جب بھی نظر پڑے رحمت ہے۔ میری بیوی نے حالت احرام میں مکڑی مار دی، کوئی بات نہیں، 2-4 یاد صدقہ کر دو۔ حالت احرام میں وضو کر رہا تھا، مجھے شبہ ہے کہ وضو میں میرے بال گرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے، صفا کر لیا ہے، ابھی حلق نہیں کرایا، اسی احرام کی حالت میں آ کے ملتزم پہ دعائیں مانگتا رہا، کوئی بات نہیں۔ میں ایک ایسی کمپنی میں نوکری کرتا ہوں جس کی مالک جو ہے ایک عورت ہے اور وہ ماڈرن ہے، تو بہرحال اختلاط نہ کریں، بچیں اس کے ساتھ رہنے سے، غیر ہیں اس پہ نظر نہ ڈالیں، اپنے آپ کو بچائیں، مشکل ہے تو دوسری جگہ نوکری تلاش کر کے چلے جائیں، کیونکہ جب آدمی کسی غیر محرم پہ نظر ڈالتا ہے تو یہی گناہ کی بنیاد ہے۔ میں نے میقات سے احرام باندھا، بس خراب ہو گئی، رات 3 بجے مکے پہنچے، میرے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، باہر عمرہ نہیں کیا، احرام کھول دیا۔ اب آپ عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی دیں، یہ تھوڑا تکلیف ہے، کھول دیا، اسی چادروں میں سو جاتے۔
ایک آدمی نے منت مانی تھی کہ میں مئی کے مہینے میں عمرہ کروں گا، کام ہو گیا، آ سکتا ہے اچھی بات ہے، ورنہ عمرہ کر لے، مئی ہو، جون ہو، جولائی ہو، کوئی ہو۔ حائضہ عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، دروازے کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ اگر آدمی نے سجدہ تلاوت نہیں کیے ہیں، بعد میں کٹھے ادا کر لے، ٹھیک ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ سجدہ تلاوت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جب اس آیت پہ گزرے تو فوراً سجدہ کرے۔ کہتے جی کہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دولہا بھی اور دلہن بھی ایک جگہ موجود ہوں، اگر وہ نہیں ہے دونوں کے وکیل موجود ہوں، پھر ایجاب و قبول ہوگا۔ ایک ملک میں ہے، دوسرا دوسرے ملک میں ہے، ٹیلی فون پہ ایجاب و قبول کریں، نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا کیا ہے دوبارہ نکاح کرو، ورنہ ساری زندگی گناہ کرتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا۔ اللہم اکرمنا ولا تہنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اللہم آتنا ولا تحرمنا۔ اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا۔ اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ عذاب رفع فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما۔ الرحمت کا معاملہ فرما، اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ السلام علیکم۔